السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب دین اسلام میں 38 لوگ داخل ہو چکے تھے، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب ہماری تعداد 38 ہو چکی ہے، اب دین اسلام میں 38 لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، کتنا اچھا ہوگا اگر ہم اپنے دین کی تبلیغ کھلے عام کریں، اگر اپنے دین کی تبلیغ لوگوں کے سامنے کھل کر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ سچا دین کون سا ہے، یہ دین اسلام کیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کہا تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہماری تعداد کم ہے، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم کھل کر اپنے دین کی تبلیغ کریں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم میدان میں آئیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نہیں مانے، بار بار اصرار کرتے رہے کہ یا رسول اللہ، آپ میدان میں چلیں، آپ میدان میں آئیے اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے دین کا پیغام لوگوں کو دیجیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے بار بار کہا تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار تیار ہوئے، ادھر حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ تمام قبیلوں کے جو سردار تھے، تمام لوگ مسجد حرام میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، تمام لوگ وہیں پہ بیٹھ کر بات چیت کیا کرتے تھے۔ ادھر تمام مکے کے سرداران وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مکے کے سردار اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہیں۔ ادھر آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جو آپ کے دیوانے تھے، جو دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ تمام سردار اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر آمنہ کے لال بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں آپ نے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے دین اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق دین اسلام کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے، اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، تو تمام کفار مکہ یہ منظر دیکھ کر سارے کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق اور جو دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ سارے لوگ مل کر آئے اور مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر
مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو پیٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بدبخت جس کا نام عتبہ بن ربیعہ ہے، وہ بہت غصے میں تھا اور اس کے دل میں یہ وسوسے اٹھ رہے تھے کہ یہ سب سے پہلے جو میدان میں آئے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے میدان میں خطبہ فرمانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق میدان میں آئے تو اس بدبخت کا غصہ پھوٹ پڑا اور اس بدبخت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دینا شروع کر دی، آپ کو مارنا شروع کر دیا، آپ کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد میں اس بدبخت نے جو وہ جوتے پہنے ہوئے تھا، جو چمڑے کے جوتے تھے، وہ اس نے جوتے اتارے اور اتارنے کے بعد میں اس بدبخت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پے در پہ ضربیں لگانا شروع کر دیں، آپ کے چہرے پہ وہ جوتی مارنا شروع کر دیں، آپ کے چہرے پہ بار بار وہ ضربیں لگا رہا ہے، بار بار آپ کے چہرے پہ وہ جوتیوں سے مار رہا ہے۔ جب بار بار اس نے جوتیوں سے آپ کے چہرے پہ وار کیا، بار بار آپ کے چہرے پہ مارا اس نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سوج جاتا ہے، اور اتنا آپ کا چہرہ سوجا، اتنا آپ کا چہرہ سوجا کہ آپ کے رخسار، آپ کے گال اور آپ کی ناک بالکل ایک جیسی نظر آنے لگی۔ آپ کا چہرہ اتنا سوج گیا، آپ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بدبخت نے جب زیادہ مارنا شروع کیا تو آپ کے قبیلے والے سامنے آئے، آپ کے خاندان والے سامنے آئے، اور آنے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کو بچا لیا، حضرت ابوبکر صدیق کو لے گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر اپنے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہیں، آپ کو کچھ علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سارے لوگ جب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، تب شام کا وقت قریب آیا، حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی ہوش میں آئے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے حالات کو نہیں دیکھا کہ مجھے کتنی تکلیف پہنچائی گئی، مجھے کتنا ظالموں نے دکھ پہنچایا، مجھے کتنا ظالموں نے ستایا۔ آپ نے اپنی پرواہ نہ کی، بلکہ سب سے پہلے زبان سے اگر کوئی جملہ نکلا تو جملہ یہ نکلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے خاندان والوں سے کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے آقا کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح آمنہ کے لال کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ ان ظالموں نے میرے محبوب کے ساتھ میں کیا کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح ان ظالموں نے آقا کے ساتھ میں کیا کیا۔ لیکن کوئی بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سن رہی ہیں لیکن بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کیا سرکار کے ساتھ میں ہوا، کیا سرکار کے ساتھ میں ان ظالموں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی والدہ محترمہ سے کہا آپ بتاتی کیوں نہیں ہیں کہ میرے سرکار کے ساتھ میں کیا ہوا، میرے سرکار کے ساتھ میں ان مشرکین نے کیا کیا۔ ماں خاموش رہی۔ آپ کی ماں بولی بیٹا مجھے کچھ نہیں پتہ کہ ان ظالموں نے تیرے محبوب کے ساتھ میں کیا کیا، تیرے دوست کے ساتھ میں ان ظالموں نے کیا کیا، مجھے اس چیز کا کچھ علم نہیں ہے۔ جب والدہ نے اتنا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ جاؤ آپ ام جمیل بنت خطاب کی بیٹی سے معلوم کر کے آؤ، اس سے پوچھ کر آؤ، اس کو علم ہوگا کہ میرے سرکار کے ساتھ میں ظالموں نے کیا کیا، میرے سرکار کے ساتھ میں بدبختوں نے کیا کیا۔ آپ کی ماں ام جمیل کے گھر پہنچی اور جانے کے بعد میں کہا میرا بیٹا ابوبکر تجھے بلا رہا ہے۔ اتنا سن کر ام جمیل آپ کی والدہ کے ساتھ چلیں اور آپ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ جب گھر میں داخل ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے یہی جملہ بولا کہ ذرا بتا تو صحیح میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے سرکار کا کیا حال ہے، ظالموں نے میرے سرکار کے ساتھ میں کیا کیا، ظالموں نے میرے آقا کے ساتھ میں کیا کیا۔ لیکن ام جمیل خاموش ہو جاتی ہے، ام جمیل خاموش ہے، کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بار بار کہا آپ بتائیں تو صحیح کیا ہوا میرے سرکار کے ساتھ میں، میرے سرکار کا حال کیا ہے۔ تو ام جمیل بولی کہ آپ کی والدہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ کی والدہ یہاں پہ ہیں، میں کیسے ان کے سامنے بتاؤں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آپ ان سے پریشان نہ ہوں، آپ ان سے گھبرائے نہیں، آپ بلا تکلف بتائیں کہ ظالموں نے میرے ساتھ سرکار کے ساتھ میں کیا کیا۔ تو ام جمیل نے کہا تمہارے سرکار تمہارے آقا صحیح سلامت ہیں، انہیں ظالموں نے کچھ نہیں کیا، وہ حضرت ارقم کے مکان پر ہیں، وہیں پہ تشریف فرما ہیں، صحیح و سالم ہیں، سلامت ہیں، ظالموں نے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہ، ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہ دی، ان کا جسم سلامت ہے، وہ آرام سے حضرت ارقم کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ جب اتنا ام جمیل نے کہا تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ کے دل میں، آپ کے جان میں جان آئی، آپ کے دل کو سکون ملا۔ آپ نے اپنی والدہ اور ام جمیل سے کہا کہ تم دونوں مجھے میرے سرکار کے پاس لے چلو، تم دونوں مجھے میرے محبوب کے پاس لے چلو، تم دونوں مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو۔ تو وہ دونوں بولیں کہ ابھی ہم تمہیں وہاں پہ نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، اگر ہم تمہیں لے کے چلیں گے تو لوگ ہمیں لے جاتا ہوا دیکھ لیں گے۔ ام جمیل نے کہا شام کا انتظار کریں، جب اندھیرا ہو جائے گا ہم تمہیں لے کے چلیں گے۔ جب عشاء کا وقت قریب آیا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، تب آپ کی والدہ اور ام جمیل آپ کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں، اور لے جانے کا انداز یہ تھا آپ کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ آپ چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ تو آپ نے ایک ہاتھ اپنی والدہ کے کاندھے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کاندھے پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد میں وہ دونوں آپ کو سہارا دے کر سرکار کے پاس لے کے پہنچیں، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جب سرکار کی خدمت میں یہ دونوں حاضر ہوئیں اور جب سرکار کو حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح و سالم دیکھا، صحیح و سلامت دیکھا، تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! ادھر حضرت ابوبکر صدیق مسکرا رہے ہیں، ادھر آمنہ کے لال کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ میں دیوانے تھے سارے دیوانے رو رہے ہیں۔
अल्लाहु अकबर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आप रोए नहीं, मैंने ही आपसे कहा था इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि आज इन बदबख्तों ने हमें सताया है, आज इन बदबख्तों ने हमें मारा है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द यही बदबख्त हमें सीने से लगाएंगे, इस दीन को अपनाएंगे, इस दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इतना कहा तो आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने सीने से लगा लिया और अपने सीने से लगाकर आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिद्दीक़ इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों की नस्लों में इस दीन इस्लाम की बहार अता फ़रमाएगा, इस दीन इस्लाम को इन लोगों की नस्लों से हमें दीन इस्लाम उभरता हुआ नज़र आएगा। आज ये लोग, जिन लोगों ने हमें तकलीफ़ दी है, जिन लोगों ने हमें सताया है, जिन लोगों ने हमें तड़पाया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि यही लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। ये थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत कि आप दीन में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद में सबसे पहले सरकार की बारगाह में खड़े होकर यही कहते हैं कि चलें खुलेआम दीन की तबलीग करें, सरेआम जाकर हम इस दीन की दावत दें। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इश्क था, यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत थी कि आप दीन इस्लाम में दाखिल हो गए और दीन इस्लाम में दाखिल होने के बाद में जब तक आप दुनिया में सलामत रहे, जब तक आप दुनिया के अंदर ज़िंदा रहे, पूरी रूए ज़मीन को यही पैगाम देकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चले गए कि इस दीन इस्लाम की खातिर, इस दीन की खातिर हम अपनी जानें भी देने के लिए तैयार हैं, अपना माल भी देने के लिए तैयार हैं, अपनी जायदाद भी देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ इस दीन पे हम लुटाने के लिए तैयार हैं। और ऐसा ही किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बेशुमार ज़ख्म खाए, बेशुमार आपके जिस्म पर चोटें लगीं, बेशुमार आपके जिस्म पर ज़ख्म लगे, लेकिन आपने इस दीन को कभी नहीं छोड़ा, आपने इस दीन को नहीं छोड़ा, बल्कि लोगों को यही पैगाम दिया कि देखो मेरे जिस्म पर इतने ज़ख्म लग गए, लेकिन ये सच्चा दीन है, ये सच्चा दीन है, इस दीन में दाखिल हो जाओ, इस दीन में दाखिल हो जाओ और जो तुम्हारा दीन है उस दीन को छोड़ दो। यही पैगाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम सब को देकर चले गए। और यही वजह है कि आज हम लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उन्हीं की मोहब्बत में ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनकी मोहब्बत में हम सब का ख़ात्मा अता फ़रमाए। अस्सलाम।